ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔ جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے نہ باپ کو اپنی ذمہ داری یاد ہے۔ جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بن کر کے سمر کر کے میک اپ کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے، اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے، اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی والے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، آپ نے کہا عبداللہ بس کر، اب میرے اندر طاقت نہیں اور سنتا۔ صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی، نہیں جانتے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم ہے؟ کب پڑھتے ہیں بھائی؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں، عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں، جو دوسرے مقررین ہیں بہت سارے مقررین 1 مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے، جو لا علمی کا لیول ہے، وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے۔ بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں، نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں، بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے۔ ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے، ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپ لیں گے۔ میرے بھائیوں، جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں، اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی۔ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ مسئلہ یاد رکھیے، چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے۔ ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ، جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے، آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے، 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا، جس کا نام قاسم بن محمد تھا۔ اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ، کاش تو
عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے۔ ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا، میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنا سودا سلب لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ تھی نبی کی نیت، قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہے، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی رونے لگے، فبقا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج، میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کار چلا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آیا، اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند، جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند، خوب اندھیرا، جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے، ہم کار کے اندر ہیں، اے سی چل رہی ہے لیکن لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیو، ہم قبر کے اندر جب جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں، کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں، منکر نکیر آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے، تو بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں، ان تینوں سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا، ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب میں ملے گا۔ قرآن جواب دے گا ان تینوں سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوال پڑھا۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو، اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، مدرسوں کو حقیر مت جانو، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجیے، چندہ بہت کم، یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، کوئی
कोई फजूल चीज हो जाए, कोई खेल हो जाए, कोई नाच गाना हो जाए, लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस साल भर के मदरसे का बजट आपके चंदे से चलता है। और आज अगर जलसे वालों को उर्दू भाषी मुकर्रिर से ये कहना पड़े कि चंदा कम हुआ है, आप ताउन की अपील कीजिए कि ये हमारे और आपके लिए चुनू पर पानी पड़ेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई ये मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जो हो सके दिल खोल के ताउन। अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि जाना तो इस इदारे का भरपूर ताउन करके जाना, कि इसी मकसद के लिए जलसा। और आपको एक बात बताऊंगा, मेरे नबी की सुन्नत आपको बता, मेरे नबी ने अपनी फैमिली की जरूरत को कुर्बान करके अपने मदरसे के स्टूडेंट की जरूरत को पहले पूरा। आपकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम फातिमा था, उनको पता लगा कि मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो वो अल्लाह के नबी के पास आई कि कुछ कोई एक नौकर मुझको मिल जाए, कोई एक नौकरानी मुझको मिल जाए, मेरे घर का कुछ काम आसान हो। हजरत फातिमा की मुलाकात अल्लाह के रसूल से नहीं। हजरत फातिमा ने अल्लाह के नबी को पैगाम अपना पहुंचा दिया हजरत आयशा के जरिए कि मेरे अब्बा आए तो बता देना कि आपकी बेटी आई थी और गुलाम आए हैं, एक गुलाम आपकी बेटी को मिल जाए या एक लौंडी आपकी बेटी को मिल जाए तो बेटी का काम आसान। अल्लाह के नबी शाम को आते आपको मालूम होता है कि आपकी बेटी गुलाम के लिए आई थी, नौकर के लिए आई थी। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी शाम को अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर आते हैं और बिस्तर पे आकर के अपनी बेटी और दामाद के बगल में बैठ जाते हैं। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, मुझे पता चला कि तू गुलाम लेने के लिए मेरे पास आई थी, तू लौंडी लेने के लिए मेरे पास आई थी। ऐ मेरी बच्ची, अभी तो मेरे मदरसे के जो तलबा हैं, जो असहाबे सुफ़ा हैं, जो दीन हासिल करने के लिए जो मेरे गरीब सहाबा मस्जिद में रहते हैं, ऐ मेरी बच्ची, उनके खाने का इंतजाम नहीं है, उनके जीने का इंतजाम नहीं है। ऐ मेरी बच्ची, इन गुलामों को बेच करके पहले मैं उनका इंतजाम करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरी बेटी को क्या जरूरत है। अल्लाह नबी की सुन्नत को भी आज जिंदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने पहले अपनी बेटी की जरूरत को पूरा नहीं किया, पहले अपने मदरसे के बच्चों की जरूरत। हकीर न जानो इन मदरसे के बच्चों को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, जो कुरान का टीचर है, जो कुरान का स्टूडेंट है, उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है। आपकी नजर में साइंस पढ़ाने वाले की सैलरी कितनी होनी चाहिए? आपकी नजर में गणित पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 15,000। कुरान पढ़ाने वाले टीचर की 10,000, 8,000, 6,000। अभी बंगाल में हमारा एक दोस्त रहता है, मदरसे में पढ़ाता है। बंगाल में ममता बनर्जी जो है वह इमाम को भी कुछ सैलरी देती है, बेचारा अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत भी कराता है मदरसे में। प्राइवेट मदरसे के जो नाजिम होते हैं, जो कमेटी होती है, जो सेक्रेटरी होती है, वो अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा डिक्टेटर समझते हैं। उस मदरसे की कमेटी के लोगों ने क्या कहा कि मौलवी साहब आप हमारे मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो 24 घंटे आपको ड्यूटी करना का क्या मतलब? कहा 2 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना है, फिर शाम को हॉस्टल की निगरानी भी आपको करना है, रात भी यही गुजारना है। हम आपको 12,000 सैलरी देते हैं, आपसे सारा काम है। हमारे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं इमाम भी हूँ अपने मोहल्ले की मस्जिद का, मैं डेली आता जाता हूँ, मेरा ख्याल करो, मैं रमजान में इतनी मेहनत से चंदा लाता हूँ, मेरा ख्याल करो। का नहीं कोई ख्याल नहीं। डिक्टेटरशिप चल रही है मदरसों की मैनेजमेंट के अंदर, और इन प्राइवेट पढ़ाने वाले गरीब असातिज़ा और मुअल्लिमीन पर बड़ा जुल्म भी करता है। अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाओ, किसी को हद से ज्यादा दुख न दो। ये कुरान पढ़ने पढ़ाने
والے ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ اور میں نے ایک بات اور کہی تھی، آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں۔ ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں، کھیڑیا ہاٹ میں ان کا مسجد کے امام ہے، ان کے کمرے میں میں جاتا ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، شادی ہو چکی ہے، فیملی کو لے کر ہی رہ کتنی مسجدیں ہیں کہ امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل۔ امام صاحب کے بیوی بچے کہاں گئے؟ نہیں صاحب، امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے۔ میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے، ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے، بیوی بچے والا ہے، بیوی سے دور رہے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان طرح طرح سے ڈال سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو۔ آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے، اگر آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو تو مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں، اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے، کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے، مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے، یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ اس پر اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو، آپ جلسہ مت کراؤ۔ آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہوں، کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو، قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے کام ہو، اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر انڈیویژل طور پر آپ دیں تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے، جہالت ویسی ہی ہے، غربت ویسی ہی ہے، دین سے دوری ویسی ہی ہے، بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے، ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں ہو رہا، صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا۔ ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو
اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر کی عادت تھی اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے۔ میرے عزیزوں، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہے۔ قرآن کہتا ہے بلا یبدین زینتہن، عورتیں بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لیتدبروا آیاتہ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو۔ آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع۔ میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو، وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی، لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو، آپ غور کریں گے، محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے، ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے۔ یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا۔ لیکن ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔ جاتے جاتے ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں ان کو 2 پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو بھائیوں، مجھے آپ سے کوئی بیر نہیں ہے، میں ہر بار جب میں دورے پر آتا ہوں مجھ سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب یوٹیوب والوں کا کیا ہو، لیکن جب میرے پاس وہ میسج آتا ہے مولوی صاحب آپ کی تقریر پر لڑکی کی تصویر بنی ہے، آپ کی تقریر پر مودی جی کی تصویر بنی ہے، آپ کی تقریر پر بھڑکاؤ جو ہے ٹائٹل دیا گیا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ویو حاصل کرنا۔ آپ ویو حاصل کرنے کے لیے پراپر طریقہ اپنائیے، تھمبنیل خوبصورت بنائیے اور آپ جو ہے اچھا سا ٹاپک دے دیجئے، لیکن کوئی غلط راستہ مت اپنائیں۔ کچھ چینل والے سدھرے ہیں مگر چونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہے،
میں کس کس کو پہچانوں گا؟ میرے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ تو نہیں ہے کہ میں پہچانوں کہ کون سا کیمرہ کس چینل والے کا ہے۔ اب یہ کل جب تقریر کو ڈالیں گے، اور تقریر ہی ہے بھائی، زبان سے کوئی بات نکل سکتی، میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، پھر بھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے، آپ اس بات کو بھی ڈال رہے ہیں۔ ایک تقریر میں میں نے کہا کہ میں مدرسے میں ٹیچر ہوں، سرکاری ٹیچر ہوں، اس بات کو بھی ریکارڈ کر کے لوگوں نے ڈال دیا۔ آپ اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے، سمجھداری تو ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے۔ تو ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے جب آپ یوٹیوب پر تقریر کو اپلوڈ کریں تو آپ الٹی سیدھی باتیں، مولانا صاحب نے لڑکی کا واقعہ بیان کیا، میاں بیوی کا واقعہ، میاں بیوی یعنی بالی ووڈ کی کسی فلم کا سین اٹھا کے ڈال دیا تھمنیل میں، مولانا صاحب نے میاں بیوی کے بارے میں کیا بیان کیا۔ مجھے گالیاں سننے کو پڑتی ہیں، کمنٹ میں لکھا رہتا ہے کہ عبدالغفار صاحب یہ کیا کریں، ان کو کیا پتا ان کا چینل ہے کس کا چینل ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ اللہ کے واسطے آپ ایسا کام نہ کیجئے، تھمنیل گڑبڑ سڑبڑ مت لگائیے۔ دوسرا کام، یہ پروگرام جو ہوا ہے، جلسے والوں نے بڑی محنت سے پروگرام رکھا ہے، آپ تمام حضرات جو بھی چینل والے ہیں، کچھ نہیں، جو بھی منیمم اماؤنٹ آپ جو دے سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر بہت بوجھ نہ پڑے، آپ اس ادارے کو تعاون کر کے جائیں۔ شیخ توحید صاحب بھی بیان کر کے گئے ہیں، ادارہ بہت پرانا ادارہ ہے اور اس لائق ہے کہ ہم اس ادارے کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے سینوں کا قرار بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، اور ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔